السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال في موضع آخر: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، پوری کائنات کی ہدایت کے لیے، پوری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دستور اور جو لائحہ عمل دیا ہے، وہ ساری دنیا کے واسطے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اگر کوئی اس ہدایت کو اپناتا ہے، قبول کرتا ہے، تو وہ اپنی دنیا کو بھی کامیاب بناتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وسیع جنت میں جگہ پاتا ہے۔ لیکن جو کوئی دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، شریعت مطہرہ کے خلاف قدم اٹھا کر وہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے، وہ شخص دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہوتا ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی ناکامی اس کا منتظر ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف آیتوں کے اندر اپنے بندوں کو بڑے پیار بھرے انداز میں سمجھایا ہے۔ ایک آیت جو ہمیشہ ہر جمعہ میں امام جمعہ کی زبان سے خطبہ میں سنا کرتے ہیں: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ تم کو بھلائی کا اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہر جمعہ میں سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے بھلائی کرنے کا اور انصاف کرنے کا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے جو قریبی رشتہ دار لوگ ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، رشتہ داروں کو دینے لینے کا اور رشتہ داروں پر احسان کرنے کا، گویا کہ اپنے لوگوں سے محبت کے ساتھ رہنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے، منع کرتا ہے فحشا برائیوں سے، منکرات سے، برائیوں سے، ناپسندیدہ کاموں سے، ناجائز کاموں سے، والبغی، اور اللہ کے ساتھ بغاوت سے، سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ آخر یہ کیوں کہتا ہے؟ انصاف کرو، اچھائی کا کام کرو، غریبوں مسکینوں کو دو اور اپنے رشتہ داروں کو بھلائی کا، احسان کا معاملہ کر کے ان کو اپنے قریب کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ کھلی ہوئی برائیوں سے، منکرات سے، جو ناجائز کام ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ اور بغاوت سے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے سمجھا رہا ہے
تاکہ تم برائیوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس آیت کے اندر اخیر میں خاص طور سے 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن تینوں میں فرق یہ ہے کہ ایسی برائی جس کو ایک ادنا عقل رکھنے والا بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، بے عقل آدمی بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ چھوٹا امیر غریب، غلط ہے برا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فحشا۔ لیکن پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے منکر کا بھی لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیاوی اعتبار سے جس چیز کو غلط سمجھتے ہو اسی کو غلط سمجھ کر کے بس وہیں پر رک جاؤ، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فحشا کے بعد منکر لا کر سمجھا رہا ہے کہ جو کام شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہے اس سے بھی رکو، جس کام سے اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے اس بات سے بھی رکو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بغی کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ سرکشی مت کرو، اللہ کے ساتھ بغاوت مت کرو، اللہ کے غضب کو مت بھڑکاؤ۔ یہاں اتنی باتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک دوسری آیت کے اندر الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تم کو فقر سے ڈراتا ہے، تم کو غریبی سے ڈراتا ہے، اس کے بعد تم سے برا کام کرا دیتا ہے۔ حدیث کے اندر الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا اور پاک دامنی یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ جس کے اندر حیا اور پاک دامنی ہے اس کا ایمان مکمل، اور جس کے اندر حیا نہیں ہے، بے حیائی ہے، اس کا ایمان ختم۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا بن جاؤ، جب تم بے شرم بن جاؤ، اپنے شرم و حیا کو بیچ لو تو تم جو چاہو کرو، جہنم میں جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن پاک کی آیتیں میں نے کیوں سنائی؟ آپ 2 دن سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ مرکز جو علاقے بھر میں نامی اور مشہور، یہ مدرسہ جہاں قرآن پاک قال اللہ قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہم سب گریا والے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں دین کے ساتھ بددینی کا معاملہ آتا ہے، گناہ کا معاملہ آتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا معاملہ آتا ہے، جوا کا معاملہ آتا ہے، شراب کا معاملہ آتا ہے، کھیل کود کا معاملہ آتا ہے، گناہ کرنے کا معاملہ آتا ہے، اس میں بھی ہم صف اول میں پہنچ جاتے ہیں۔ کل کی رات ہمارے اسی مرکز سے سٹا ہوا کیا ہنگامہ، اور کل سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ کسی ایک مسلمان کی زبان پر یہ لفظ نہیں آ رہا ہے کہ کیوں یہ غلط کام یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اتنی آواز کے ساتھ گانا بجانا، اور اس کے بعد وہ عورتوں کا ہجوم، وہ بے حیائی اور عورتوں کا وہ جمگھٹا۔ آج ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، کیوں نہیں ایک بھی مسلمان عورت جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہے؟ شریعت نے روک دیا کہ فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، ہماری آنکھیں غیر محرموں پر بے محل ہماری نظریں پڑیں گی، ہماری آنکھیں بند نہیں ہو جائیں گی، بلکہ نامحرموں کو ہماری آنکھیں دیکھے گی، نامحرم عورتیں نامحرم مردوں کو دیکھے گی۔ اس واسطے منع کر دیا کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کے اندر مت آؤ۔ ذرا اندازہ لگائیے، جب اللہ کی عبادت کے لیے اس مسجد میں آنے سے روک دیا گیا جہاں پر گناہ ہونا تو دور کی بات، سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، جو بھی آئے، جو بھی چاہے، عورت آئے مرد آئے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کر کے آئے گا، لیکن اس کے باوجود روک دیا، منع کر دیا، پابندی لگا دی کہ نماز پڑھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اپنے گھر میں عبادت کرو۔ لیکن واہ رے مسلمان، واہ رے بے غیرت مسلمان، کہاں گئی ہماری حمیت، کہاں گئی ہماری غیرت؟ کیسے مرد ہیں یہ نامردوں کی جماعت، نامردوں کا محلہ، نامردوں کا علاقہ اور گاؤں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کھلے مہار چھوڑ دیا، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ یہ ہماری غیرت ہے۔ اللہ کے غضب کو بھڑکایا جاتا ہے جب ایک عورت
گناہ کے کام کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اللہ کی لعنت برسنا شروع ہوتا ہے. جب تک وہ واپس گھر نہیں جاتی اس وقت تک اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہے گی. ہم خوش ہو رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ترقی یافتہ ہو گئے, ہم دنیا کے قدم سے قدم ملا کر شانہ بشانہ چل رہے ہیں, ہم تو برابری کا حق دے رہے ہیں, ہماری عورتیں بھی ترقی یافتہ ہو گئی. شہری عورتیں رات رات بھر کلبوں میں جا کر کے, فلموں میں جا کر کے اور ناچ گانوں میں پوری رات گزار کر آتی ہے. ہم دیہات والے کیوں پیچھے رہیں گے؟ ہم نے بھی اپنی بہو بیٹیوں کو اور اپنی ماں بہنوں کو کھلی اجازت دے دیا کہ جاؤ تم بھی شہر والوں کا مقابلہ کر کے اعلان کرو کہ ہم بھی شہر والوں سے پیچھے نہیں ہیں. یہ نماز کوئی کام نہیں دے گی, یاد رکھیے گا. یہ جمعہ کسی کام کا نہیں. جس گھر کی عورتیں گناہ میں مبتلا ہوں گی, جس گھر کی عورتیں بے حیائی پر آمادہ ہوں گی, جس گھر کی بہو اور بیٹیاں گناہ کریں گی, اس گھر کے اندر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. ہم اپنی تسبیح ہلا کر خوش ہو جائیں کافی نہیں ہوگا. گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے. میرے بھائیو بزرگوں, تعجب ہوتا ہے کبھی اگل بغل میں خوب زوردار ڈی جے بج جائے, کوئی نہیں پوچھنے والا. یہاں پر اتنا زور زور سے گانا بجتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. آخر کیا ضرورت ہے؟ آخر کیا ضرورت ہے؟ کیا پورے گریا میں آپ کو یہی جگہ بچی ہے کہ آپ تماشا کرنے والوں کو, مداریوں کو بلائیں؟ مداریوں کو بلانے کے لیے دیکھیے بہت سارے کھیل کی گنجائش ہے, اجازت ہے دیکھنے کی, لیکن شریعت نے وہاں پر ایک حد بندی کی ہے, ایک حد مقرر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا. جس نے اچھا کام شروع کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تمام لوگوں کے برابر اس شروع کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا. لیکن کسی برائی کے کام کو کسی نے شروع کیا, برائی کے کام کرنے میں کسی نے مدد کیا, ایک یاد رکھیے گا, اگر آپ کی زبان خاموش ہے تو بھی آپ مدد کر رہے ہیں, آپ روک سکتے ہیں. اگر ایک آدمی غریب بیچارہ کچھ بولتا ہے تو آپ 150 نہیں 1000 وولٹیج میں آپ جا کر کے اس کو ہلا گلا گالی گلوچ کرتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے یہ شریعت کے خلاف گناہ کا کام ہو رہا ہے, لیکن کسی کے منہ میں آواز نہیں. یاد رکھیے گا, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. اللہ کا غضب جب اترتا ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا ہے. لہذا خدا کے واسطے ایسے موقع سے ہم لوگ زندہ دل بنیں, ہم اپنے احساس کو مردہ نہ کریں, مردہ نہ ہو جائیں, ہم اپنے احساس کو زندہ رکھیں. یاد رکھیے گا علامہ اقبال نے بڑے درد بھرے انداز میں مسلمانوں سے کہا تھا, وائے ناکامی ہائے افسوس, وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. نقصان کا جب آدمی کو احساس ہوتا ہے تب تو پھر وہ اپنے نقصان سے بچنے کے لیے کچھ کرتا ہے, لیکن جب آدمی کے دل سے گناہ کی برائیاں نکل جائے تو پھر اس کو وہ گناہ نہیں لگتا ہے, وہ شریعت کے خلاف کوئی بھی کام برا نہیں لگتا ہے, اس کو تو میٹھا لگتا ہے, پیارا لگتا ہے. اسی کو شیطان کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. تم کو جب بھلائی کا نمبر آتا ہے, اچھائی کا نمبر آتا ہے تو شیطان تم کو ڈراتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے تم آدھے گھنٹے کے واسطے دکان بند کر کے جاؤ گے, آدھے گھنٹے میں تمہاری کتنی بکری بند ہو جائے گی, اللہ اکبر, کتنا بڑا تمہارا نقصان ہو جائے گا. تم کھیت سے چھوڑ کر کے نماز کے لیے جاؤ گے, تمہارا بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا. شیطان ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. ناچ دیکھنے کا نمبر آتا ہے, 2 دن ہم دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں, کام دھام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ضروری کام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, نیند کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور پرسوں رات وہ اتنی سرد لہر والی ٹھنڈی ہوا اور اتنی دیر رات, سردی کی رات,
مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے تو نانی مری تھی، کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، لیکن جب گانا بجانا اور تماشا کا نمبر آیا تو پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا، دوڑ کے پورے گاؤں سے لوگوں کے آنے کا جو سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، الامان والحفیظ۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ گاؤں کے ذمہ دار لوگوں کی پسماندگی اور گاؤں کے ذمہ دار لوگوں کی کہ احساس کے ختم ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی بیچارہ آگے بڑھ کر کے نہیں کہتا ہے کہ تم یہ غلط کام مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اللہ نے تم کو ہاتھ میں طاقت دی ہے، جا کر کے اس کا ہاتھ پکڑو اور کہو کہ تم یہ غلط کام مت کرو۔ اور اگر تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اتنے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن کم از کم تمہاری زبان میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، بولنے کی ہمت اور جسارت دیا ہے، تو پھر بولو اور غلط بات پر لوگوں کو سمجھاؤ اور کہو کہ یہ کام غلط کیوں ہو رہا ہے، کیوں یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اور اگر تم اتنے بھی گئے گزرے ہو کہ ہاتھ سے بھی روک نہیں سکتے، زبان سے بھی روک نہیں سکتے، تو کم از کم اپنے دل سے اس کام کو برا سمجھو کہ یہ کام یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، اور خود اپنے آپ کو اس کام سے الگ کر لو۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجے کا ایمان ہے، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بستر پر سو جائیں کہ ہم تو وہاں پر کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے منع کرنے پر تو کوئی مانے گا نہیں، ہم اپنے ایمان کو بچا کر کے اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے، ہم تو خود ہی دوڑ دوڑ کر کے جا کر کے سب کا ساتھ دیا، اور اعلان کے مطابق ہم نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس کر دیا اور سب کو جہنم کا راستہ دکھا دیا۔ کل یہی قیامت میں جب سارے لوگ پکڑے جائیں گے تو پھر وہاں بھی جھگڑا ہوگا، وہاں بھی کہا جائے گا کہ یا اللہ میں تو جانا نہیں چاہتا تھا، وہی فلاں آدمی اسی نے اس کام کو شروع کیا تھا، ہم بھی لالچ میں چلے گئے دیکھنے کے لیے۔ تو وہ جو برا کرنے والا تھا، کام کو شروع کرنے والا، وہ اس وقت کہے گا اللہ کے سامنے کہ میں نے تو شروع کیا تھا، میں تم کو زبردستی مجبور کر کے پکڑ کے تھوڑے ہی لایا تھا، تم کیوں آئے تھے؟ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس دن بھی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ موقع ہے ہم لوگ احساس کو، اپنے آپ کو زندہ کر کے زندگی گزاریں، تاکہ پتہ چلے، تاکہ لگے کہ ہمارا ایمان زندہ ہے۔ اللہ نے ہم کو جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس دولت کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو اور دوست و احباب کو اور علاقہ سماج سب کو بچا سکتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، بچوں کو، سماج کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو اور گاؤں سماج کے سب کے لوگوں کو، سب لوگوں کو تم اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی سلامتی کا فیصلہ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور صحیح عمل کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور برائیوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔